السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کا وقت ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے، اور ابھی کچھ دیر میں عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور سے شام کے وقت بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور شام کے وقت وہ بھی عصر سے لے کر کے عشاء تک، کہ لوگ دن میں یعنی ظہر میں اپنی بلڈنگوں میں لوگ جو آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے وہیں پہ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ زیادہ نہیں آتے ہیں کیونکہ دھوپ ہوتی ہے، اور دھوپ کی وجہ سے لوگ ظہر کی نماز میں کم آتے ہیں، لیکن شام کے وقت لوگ زیادہ آتے ہیں، اور اسی وجہ سے حرم میں کافی بھیڑ رہتی ہے۔ اور یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ باہری حصہ ہے، میں آپ کو باہری حصہ دکھا رہا ہوں، اور شام کے وقت ہونے کی وجہ سے زیادہ بھیڑ ہے، اور نماز کا بھی وقت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں عشاء کی اذان ہونے والی ہے، تو اسی وجہ سے بھی زیادہ بھیڑ ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ایسی ہی یا روح پرور منظر دکھاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخشے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ جو لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں خاص طور سے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے اس معاملے میں کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو وہاں پہ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن ہم جو نماز اپنی بلڈنگوں میں ادا کر لیتے ہیں، یعنی حرم نہیں پہنچ پاتے ہیں، مسجد حرام میں نہیں آتے ہیں، وہیں پہ بلڈنگوں میں نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا، یعنی اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو یہ ہے کہ اگر آپ حرم کی حدود کے اندر ہیں تو پھر آپ کہیں پر بھی آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو ایک نماز کا جو ثواب ملے گا وہ 1,00,000 ملے گا۔ البتہ جو فرق ہے، جیسے آپ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مسجد حرام میں یہاں پہ آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی آپ مکہ کی دوسری مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو تعداد کی کثرت کی وجہ سے ثواب میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے، کہ انشاءاللہ آپ حرم کے حدود میں کہیں بھی آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ عشاء کی اذان ہونے میں اب کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور ایک چیز آپ دیکھیں گے، یہاں پر جو گزرگاہ ہے، جو راستے ہیں چلنے کے، وہاں پہ اگر آپ سوچیں کہ آپ کو بیٹھنے دیں تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اس کو ہمیشہ خالی رکھتے ہیں تاکہ راستہ خالی رہے، لوگ آتے جاتے رہیں۔ حتیٰ کہ نماز کے اوقات میں بھی جو راستے ہیں وہاں پر نماز نہیں ادا کرنے دیتے ہیں، تاکہ راستے ہمہ وقت ہر وقت خالی رہیں۔
ابھی شیخ یاسر الدوسری حفظہ کی امامت میں عشاء کی نماز ادا کی ہے، اور نماز ادا کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں آئی کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس احسان کے تلے ہر کوئی دبا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ جب حرم مکی میں 4 امامت میں لوگ نماز ادا کرتے تھے، ان چاروں کو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے کہا، اور آج لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر لوگ 4 امام کے پیچھے نماز ادا کریں تو پھر کتنی دقت پیش آتی، لیکن اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کو یہ موقع فراہم کیا، اور انہوں نے امت کو ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے کہا، اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے، اور اب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک چیز اور کہ آپ جب بھی یہاں پہ آئیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ہی ملے گا، کچھ نئی طرز ملے گی، کیونکہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہتا ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کب کیسے کہاں پہ کیا تبدیلی ہو گئی۔ آپ کسی راستے سے گزریں گے اور پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ نہیں، یہاں پہ تو کچھ کام ہوا ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ حکومت حاجیوں، معتمرین، زائرین اور اللہ رب العزت کے مہمانوں کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی ہے انہیں راحت و سکون پہنچائی جائے۔ تو ناظرین، اب یہیں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔